السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا ومولانا محمد علی العالمین جميعا، وأقامه يوم القيامة للمسلمين المتلوثين الخطائين الحالكين شفيعا، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. آئیے سب سے پہلے درود پاک کی ڈالی نبی اور آل نبی کی بارگاہ ناز میں نشاور کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و طبیبنا و کریمنا و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑی دیر سے پروگرام اپنے رفتار و گفتار سے یہاں تک پہنچا اور قریب ہے کہ 10 بجنے والے ہیں یا بج چکے ہیں. شاید کہ 3 گھنٹہ پروگرام چل گیا جلسے کے مقابل. خیر اللہ اس گلی کو بھی سلامت رکھے اور ہمارے ہر دل عزیز ہم پر اپنی جان چھڑکنے والی یہ تحریک تحفظ سنیت شاخ جیت پور دہلی، اس میں ایک انوکھا کارکن، بڑے ہی سیدھا سباؤ سجن ویکتی کا نام ہم سے قریب رہنے والے جناب غلام مصطفیٰ صاحب جو شہزادے ہیں جناب اصغر علی صاحب، بہت سارے ہمارے تحریک کے بچے جناب عمران صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی شادی شدہ ہو چکے ہیں. طالب صاحب بھی ہیں، یہ بھی ایک دور میں رہے ہیں، وہ بھی شاید کہ بچے والے ہو چکے ہیں. چند بچے اور چند نوجوان جو ابھی لذت سے ناشنائی کا احساس کر رہے تھے، دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے وسیلے جناب غلام مصطفیٰ صاحب کی آنے والی اہلیہ کی قدموں میں برکتیں عطا فرمائے. اور ابھی اس میں ایک یوسف نام کے ہیں بیچارے، دعا ان کے لیے بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کا بھی بھلا فرمائے. کیا قاسم صاحب اور ان کے بچے بڑے والے جو عمران صاحب کے پیچھے بیٹھے ہیں، وہ بھی ہمارے دکھ درد اور دکھدائی ہیں. عزیزان محترم، جس محنت و مشقت کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے درخت کو اس علاقے ہریانہ اور جیت پور میں سینچا گیا ہے،
یہ وہ نوجوان جانتے ہیں اور میں جانتا ہوں. اور جس طریقے سے آج سنیت لہلہا رہی ہے، یہ سلمان ساؤنڈ والے کا بھی کہیں نہ کہیں رول ہے، اور یہ سمیر صاحب آج ایک نیا ہنگامہ آرائی خیز لے کر اپنا چینل آئے ہیں. اللہ ان کو حلال کام کے لیے اس میں برکت دے، انہیں کامیابی دے. عزیزان محترم، زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس یوں ایک ٹاپک سن لیجئے. یہ شادی کا موقع ہے اور بہت قریب رہنے والا یہ بچہ ہے، اور قریب بھی ہے، دل سے تو غریب نہیں ہے، لیکن جس حال پہ اسٹرگل کر کے آیا ہے، جتنا جد و جہد کر کے آیا ہے اپنی زندگی میں، یہ وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے. اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل ان کے اور ان کی والدہ کے لیے، ان کی والدین کے لیے دنیا و آخرت کی نعمتیں جاری و ساری فرمائے. قرآن عظیم کا ارشاد ہے: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ، تم نکاح کرو ان سے جو صالحہ ہو، نیک ہو. اور نکاح ان سے بھی کرو کہ اگر تمہاری باندی یا ڈونڈی ہے تو پیارے معلوم ہو چکا یہ کہ اگر باندی اور لونڈی کا ذکر قرآن میں آیا ہے تو یاد رکھو نکاح کرنے کے لیے سید مصطفیٰ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرائط بتائے ہیں. لیکن یاد رکھو پیارے، وہ شرائط اگر ہیں تو پھر مال کے بنا پر، نسب کے بنا پر، خوبصورتی کے بنا پر، لیکن مصطفیٰ نے اس میں یہ شرائط نہیں بتائے ہیں امیر و غریب کے بنا پر. یاد رکھیں آج کے دور حاضرہ میں شادیاں اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی اگر کرتے ہیں نا تو علماء کو بلاتے ہیں کس لیے؟ تاریخ بٹھانے کے لیے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شاید تاریخ بھی کھڑی ہوتی ہے کیا. جملہ کیا ہوتا ہے؟ تاریخ، تاریخ بٹھانے کے لیے. ہم لوگ بھی سیدھے شریف ہوا کرتے ہیں، کوئی آیا حضرت تاریخ بٹھانا ہے، چلو بھیا اگر نہیں مان رہی ہے تاریخ کھڑی ہے، جیسے تیسے توڑ مڑوڑ کر کے بٹھا لی دیں گے. سمجھ گئے ہوں گے وہاں تک نا. لیکن یاد رکھو پیارے، اللہ کے بنائے ہوئے سارے دن ہیں. کتنے؟ سارے دن. سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، پھر سنیچر. دن وہی ہے، دن وہی ہے. تاریخ میں جنوری سے لے کر 31 جنوری، فروری سے لے کر 28 یا 29 فروری، مارچ میں 30 مارچ تک، یعنی جنوری سے لے کر فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی جو ہر سال گزر رہا ہے وہی 2020 میں، وہی 21 میں، وہی 22 میں، وہی 23 میں، وہی 24 میں. تو معلوم یہ ہوا دن کے جو نام وہی ہے، تاریخ کے جو مسائل ہیں وہ یا تو 31 میں یا 30 میں یا 28 میں یا 29 میں. لیکن پیارے یہ انگریزی اور عیسوی تاریخ کے مسائل ہیں. اگر آپ عربک تاریخ میں آتے ہیں، عربک میں اگر آتے ہیں تو نہ 28 نہ 31 ہے تو
صرف 29 اور 30 کے معاملات۔ اب مسئلہ سمجھ میں آ جانا چاہیے پیارے کہ جس واسطے ہم اور آپ اگر تاریخ کو جنتری میں تلاش رہے ہیں اور تاریخ بٹھانے کا کام کر رہے ہیں تو یاد رکھو پیارے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر بدر کے میدان میں جنگ ہونا ہے تو ہونا ہی ہے، اور حسین کو جو ہے مدینے سے چل کر کے مکہ سے چل کر کے شام سے لے کر کے سیریا سے لے کر کے کربلا اگر آنا ہے تو آنا ہی ہے، اور اگر شہادت کا دن محرم کا مہینہ ہے تو پھر ہونا ہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ خوشی بھی دینے والا رب ہی ہے اور غم بھی دینے والا رب ہی ہے، رات بھی دینے والا رب ہی ہے، دن بھی اجالا کرنے والا رب ہی ہے، بیٹا دینے والا رب ہی ہے، بیٹی دینے والا رب ہی ہے، بیوی دینے والا رب ہی ہے۔ اور پتہ یہ لگا پیارے کہ جو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے جو وہاں سے ہو یہی جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ تمہاری نقش جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں۔ عزیزان محترم، نبی تو ایسا نور علی نور ہے، اور نبی تو ایسا فرشتوں اور انبیاءوں کے سرداروں کا سردار ہے۔ پیارے، نبی نے جس کو ایک بار کہہ دیا کہ یہ ابو جہل ہے تو صبح قیامت تک کے لیے ابو جہل ہو گیا ہے۔ نبی نے ایک بار کہہ دیا کہ یہ ابو بکر ہے تو صبح قیامت تک کے لیے ابو بکر ہو گیا ہے۔ نبی نے ایک بار اگر جس کو کہہ دیا کہ یہ فاتح خیبر ہے تو صبح قیامت تک کے لیے فاتح خیبر ہوا ہے۔ نبی نے ایک مرتبہ اگر کہہ دیا کہ یہ ابو تراب ہے تو صبح قیامت تک کے لیے ابو تراب ہو چکا ہے۔ نبی نے ایک بار کہہ دیا کہ الحسین منی وانا من الحسین، صبح قیامت تک حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں۔ نبی نے ایک بار کہہ دیا کہ ہندوستان کی سرزمین پہ معین الدین چشتی اپنے وقت کا ولیوں کا تاجدار ہے تو صرف ایک بار کہا صبح قیامت تک کے لیے ہو گیا ہے۔ تو پیارے، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو، اور تاریخ میں کھانے کا معاملہ منگل ٹھیک نہیں ہے، آج 18-28 ٹھیک نہیں ہے، 6-26-16 ٹھیک نہیں ہے، نہیں ٹھیک سب ہے اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے کہ خدا جو کرے گا اچھا کرے گا تو سب ٹھیک ہے، اور اگر تمہارا عقیدہ کمزور ہے تو بنائے تمہارے آگے پیچھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، دن بنائے ہوئے خدا کے قیامت اچھا دن ہے یا برا؟ بولو بولو۔ کسی کے ہاں انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں آج ان کے گھر پہ یہ کہہ رہے ہیں اچھا دن ہے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں مولانا ساجد کہیں کا کہیں اٹھا کر کے نہ بڑے بڑے مولوی اور مفتی بھی اسی لیے کتراتے ہیں کہ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، جمعہ اچھا دن ہے یا برا؟ اچھا دن ہے، اور قیامت کس دن آئے گی؟ ہے بات سمجھ لینا چاہیے پیارے۔ جمعہ کو تو اچھا دن کہہ رہے ہو، لیکن قیامت کو اچھا دن کہنے کے لیے تیار؟ وجہ بس اتنا سبب ہے کہ انعقاد بزم محشر کا یا رسول اللہ کہ تیری شان محبوبی دکھائی۔ اللہ کو پتا ہے کہ نہیں کہ ہمیں اور آپ کو موت کب آنا ہے؟ وہ جان رہا ہے نا؟ اللہ کو پتا ہے نا کہ آپ کی شادی کس دن ہوگی؟
اللہ کو پتا ہے نا کہ سورج کب نکلے گا، اللہ کو پتا ہے نا کہ اس کی گاڑی کی چابی کب انٹھے گا، یہ اللہ کو پتا ہے نا کہ آج کے دن کتنے لڑکے پیدا ہوں گے اور کتنی لڑکیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ کو کیا نہیں معلوم ہے؟ جو کسی اور کو نہیں معلوم ہے وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اب پلٹ کر کے تصور میں سوال کرتا ہے یہ فقیر قادری اور آپ کا امام اپنے رب سے، مولا یہ بتا کہ جب سب کچھ پتا ہے تجھے کہ قیامت کب آئے گی، یہ بھی پتا ہے بیٹے کتنے پیدا ہوں گے، یہ بھی پتا ہے انسان کتنے پیدا ہوں گے، یہ بھی پتا ہے، اور پانی کہاں پہ ہے یہ بھی پتا ہے، پیٹرول کہاں پہ ہے یہ بھی پتا ہے، یورینیم کہاں پہ ہے یہ بھی پتا ہے، LPG کہاں پہ ہے یہ بھی پتا ہے، CNG کہاں پہ ہے یہ بھی پتا ہے، ہیرا کہاں پہ ہے یہ بھی پتا ہے، اور موتی کہاں پہ ہے یہ بھی پتا ہے، کس کو موت آنی ہے یہ بھی پتا ہے۔ سب کچھ پتا ہے تجھے، اور مر بھی رہے ہیں لوگ، کروڑوں مر بھی رہے ہیں لوگ، کروڑوں جو ہے پیدا ہو رہے ہیں، سب پتا ہے، لیکن آخر قیامت کا دن لایا تو نے کہیں کیوں؟ تو جواب دیتا ہے مولا کہ مولی ساجد پتا تو سب ہے، سب کچھ ہم نے ہی پیدا کیا ہے، سبھی کو ہم ہی ماریں گے، سبھی کو ہم ہی اٹھائیں گے، لیکن اٹھائیں گے تو اس لیے قیامت کا دن لائیں گے کہ جو میرے محبوب کو اپنے جیسا بتا رہے تھے، جو محبوب کو مرا ہوا بتا رہے تھے، جو محبوب کا کلمہ پڑھ کر کے بھی محبوب سے دشمنی کر رہے تھے، اب پتا لگے گا کہ اگر خدا کے بعد اگر کوئی اور ذات ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ بس اتنا سبب ہے کہ نقاد بزم محشر کا یا رسول اللہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بات ختم یا اور ہے؟ ابھی اور آگے دیکھیں، پتہ لگا قیامت کا دن، قیامت کا دن کسی اور کے لیے برا دن ہے۔ جس جگہ نبی کی جلوہ گری ہو اور نبی کے دیوانوں کے لیے برا دن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ تو قیامت جو آ رہی ہے ہمارے لیے، نبی نے تو خود فرمایا ہے کہ جب تک روئے زمین پر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ایمان والا کھڑا رہے گا قیامت آ نہیں سکتی۔ تو پہلے ثابت کر دیا، پھر قیامت کے دن کو اتنا برا۔ اب کیا محرم میں شادی نہیں ہوگی صاحب، سفر میں شادی نہیں ہوگی صاحب، شبرات میں کیوں بھائی؟ کس لیے شادی نہیں ہوگی؟ وہ دن الگ ہو گیا کیا؟ جنوری فروری مارچ اپریل اگر لو تو جنوری 31 کی 32 کے مہینے کی ہو گئی کیا؟ فروری 28 29 کی تو 30 کی ہو گئی کیا؟ یا 27 کی ہو گئی کیا؟ ہفتے کو اگر جوڑا جائے تو شنیچر اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ، کوئی اور نیا دن بدل گیا کیا؟ اب اگر یہ سوچو کہ نہیں جنتری ہی تمہیں ہے، ہم نبی سے مدد مانگے تو شرک، ہم غوث و قطب ابدال سے مدد مانگے تو شرک۔ گھر میں گھر والے جانے لگے، سارا گھر چھوڑ دیا، 50 گز کی زمین جیت پور میں آج کے دور میں کم سے کم کچھ نہیں تو 40 لاکھ کی ہو گئی ہے، اور گھر کے اندر جو رکھا ہوا ہے مال پانی وہ الگ ہے۔ بھروسہ کس پہ کیا ہے؟ بھروسہ کس پہ کیا؟ ہاں، بھروسہ کس پہ کیا؟ 25,000 کا گیٹ لگایا، بھروسہ گیٹ پہ نہیں، اندر زیور جو ہے رکھا ہوا ہے 2 4 10 20 تولہ، بھروسہ اس پہ نہیں۔ 40 لاکھ کی زمین اکٹھا کیا، بھروسہ اس پہ نہیں۔ بھروسہ کس پہ کیا؟ ایک تالے اور
ابے تو چال تالے اور چابی سے مدد مانگے تو جائز، اور ہم نبی سے مدد مانگے تو ناجائز کا فتویٰ دیتا ہے۔ پتہ لگا تالا چابی جب مدد کر سکتا ہے تو تالا چابی دینے والا نبی مکمل مدد کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب جس کی ہٹ جاتی ہے دماغ کی نا، جس کی جب ہٹ جاتی ہے دماغ کی، چابی بیچارہ تھیلی میں رکھے رہتا ہے، لیکن جب ایک آدھ گھنٹہ تلاشتا ہے تو کہتا بھیا لے آؤ ہتھوڑا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسے جب ہم جیسے بریلویوں کی کھسکتی ہے نا، اور یہ نہیں مانتے 40 دن کے چلے والے نا، کہتے ہیں لے آؤ احمد رضا کا ہتھوڑا۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ چلاتے ہیں، ابھی ٹھیک ہو جائے گا بھیجا۔ تو پیارے، اتنی سمپتی رکھی ہے گھر میں، بھروسہ کسی پہ نہیں، جانے لگاتے تالا اور چابی پہ بھروسہ۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے اس کو خدا مان لیا ہے۔ یہ ہمارا بھروسہ ہے پیارے۔ ہم نے تالے اور چابی پہ بھروسہ نہیں کیا، لگا تو دیے اپنی تسلی کے لیے اور پڑوسیوں کو بتانے کے لیے کہ یہ تالا بتا رہا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، اس تالے کو تم دیکھتے رہنا، اگر یہ کھل گیا تو سمجھ لو بیکار ہو گیا، اور اگر یہ بند ہے تو سمجھ لو بند ہے۔ پتہ لگا بیٹا، اگر تالا بند ہو گیا تو گھر بند ہو جاتا ہے، اور اگر دماغ بند ہو گیا تو دیو بند ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے پیارے، اپنے عقائد و ایمان کو مضبوط رکھو، شادی اس سے کرو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنكُمْ وَإِمَاؤُكُمْ، شادی ان سے کرو جو نیک ہو، لونڈی سے ہو یا باندی سے ہو۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کے لیے یہ طے نہیں ہے کہ آپ محرم میں شادی نہ کریں، آپ کے لیے یہ بھی طے نہیں ہے کہ آپ 3 13 23 نکالیں، آپ کے لیے یہ بھی طے نہیں ہے کہ آپ 8 18 28 لکھائیں۔ اہل سنت والجماعت میں یہ سب بلا نہیں ہے، کیونکہ اس لیے آپ جس چندری پہ بھروسہ، میں نے کہا نہیں گھر میں ساری سمپتی بھروسہ نہیں ہے۔ قرآن پاس میں رکھا ہے، حدیث پاس میں رکھی ہے، بخاری پاس میں، ترمذی پاس میں، ابو داؤد پاس میں، نسائی پاس میں، گھر میں مولانا صاحب اور مسجد میں امام صاحب سب پاس میں۔ اور جیسے ہی دونوں رشتے والے آتے ہیں کہتے ہیں حضرت جنتری لائے ہو کہ نہیں؟ ہے